البقرہ اور آیت نمبر 85۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ثم پھر تم ہؤلاء وہی لوگ ہو، تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو یا اپنے لوگوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسمی سات گناہ کے، والعدوانی اور زیادتی کے، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، وَہُوَ حالانکہ وہ، محرمن حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، بعض حصے پر، الکتابی کتاب کے، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما تو نہیں جزاء بدلہ، من اس کا، یفعلو کرتا ہے، ذالک منکم یہ تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا زندگی میں دنیا کی، و یوم القیامتی اور دن قیامت کے، یردونا اور وہ لٹائے جائیں گے، الا طرف، اشدی شدید ترین، العذابی عذاب کے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافلٍ غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آیت کا ترجمہ غور و فکر کے ساتھ ذرا سن لیں۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو بے دریغ قتل کرتے ہو، اور ایک فریق دوسرے فریق کو اس کے خلاف ظلم و معصیت سے جلا وطن سے نکال کر باہر کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو بھی یہ بات یاد نہیں آتی کہ اس بارے میں اللہ کے احکام کیا ہیں، لیکن پھر جب قیدی ہو کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور کہتے ہیں شریعت کی روح سے ایسا کرنا ضروری ہے، حالانکہ جلا وطن کرنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض حصے سے انکاری ہو؟ بتلاؤ جن لوگوں کے کاموں کا یہ حال ہے انہیں کیا مل سکتا ہے؟ یہی کہ دنیا میں ذلت و رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب۔ یاد رکھو اللہ کا قانون جزا تمہارے کاموں کی طرف سے بالکل غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، میں نے پچھلی آیت کے آخر میں کہا تھا کہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور وہ حدیث اسی سلسلے میں تھی کہ مسلمانوں کا ہمدرد ہونا چاہیے، انہیں اب ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، ان پہ حملے نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو، ان پہ چڑھائی نہ کرو، آپس میں یہ کام نہ کرو، بلکہ ایک ہو جاؤ اور دشمنوں سے مقابلہ کرو۔ تو حدیث ہے کہ تمام ایماندار دوستی، صلح رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کے مثل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مثل ہیں، کسی ایک عضو کو درد سے تمام جسم پہ تاب ہو جاتا ہے اور بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ادنا مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی شروع کی جو جتنی باتیں ہیں، سما انتم ہؤلاء سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہاں تک کو میں نے آپ کو تفسیر پچھلی آیت میں کر ہی دی ہے۔ اس سے اگلی جو بات ہے کہ آخرت کا تصور خالصتاً اسلامی تصور ہے، اس لیے کہ اسلام نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے اور دونوں کے لیے الگ اصول و قواعد بیان کیے ہیں، اور مسلمانوں کو ہدایت کی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا فائدہ جو آخرت کو برباد کر دے، اس کو حاصل کرنے سے باز رہنا ہے، اور آخرت کا کوئی فائدہ جو دنیا کا نقصان برداشت کرنے سے حاصل ہوتا ہے، خوشی سے دنیا کا نقصان برداشت کرنا ہے۔ یہ تصور جس کو اسلام نے نشو و نما دی، اس کو قوم بنی اسرائیل نے بالکل بھلا دیا تھا، گویا ان کی قومی زندگی میں یہ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ اسلام نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہود کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کیا تھا، تم نے آخرت کو فی الواقعہ برباد کر لیا، لیکن دنیا کو تم حاصل نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو ایک شعر یاد آ گیا کہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب دیکھیں، جس کا ان کی اس حرکت کا قدرتی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں تم خائب و خاسر ہوتے، اور یہی ہوا کہ دنیا کی ناکامی بھی تمہارا مقدر بن گئی، اور تم ایسے نامراد ہوئے کہ پیاز بھی کھا گئے اور جوتے بھی۔ اور کسی قوم کی بدبختی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ڈھیٹ قوموں کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ ڈھیٹ کہتے ہی اس کو ہیں جس کی لغت میں شرم نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ فرمایا جا رہا ہے، اچھا دنیا کی ناکامیوں کا منہ دیکھ لیا ہے تو اب آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ آخرت میں بھی تمہارا کوئی ممد و معاون نہیں ہوگا، تمہارے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنی زندگیوں کو آخرت کے لیے بچانے کا آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع دیا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو نہیں تو خود کو بچا لیں۔ آج عیسائیوں کی اس رسم سے، عیسائیوں کی آج کے دن کے عروج سے، جو انہوں نے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ میں اگلی ایک آیت اپنی کتاب میں سے جو میں نے شرک پہ لکھی ہے آپ لوگوں کے لیے بھیج رہی ہوں، اس پر بھی آج ذرا غور و فکر کر لیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ آج بھی کہیں ہم شرک میں تو نہیں پھنس رہے؟ آج کے دن، خاص طور پہ آج کے دن۔ اللہ اکبر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔